آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ہمارا اور آپ کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ موجودہ وقت میں اور حالات میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہندوستان کے حالات اور ماحول ایسا ہے کہ بہت سے لوگ علماء سے شکوہ شکایت تو کرتے ہیں، لیکن صرف دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر وہ اس طور کے نعرے لگاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا ایمان یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو ہندوستان کی شہریت وہ حاصل کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک لوٹا اگر ہوتا ہے نا تو اس کو بھی اگر کوئی ظلم سے چھیننے کی کوشش کریں تو ہم تو اپنے لوٹے کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ شہریت کے چکر میں یا اپنی ملکتیں سلامت رہ جائیں اس کے چکر میں ایسے نعرے لگانا جس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، ایسی بولی بولنا کہ جس کی بنیاد پر آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یقین جانے علماء نے اس کی اجازت نہ دی، نہ ہمارے بزرگوں نے اس کی اجازت دی، بلکہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ اے ایمان والو یاد رکھنا کہ کسی ملک میں پیدا ہو جانا، کسی شہر میں پیدا ہو جانا اور کسی شہر میں پیدائش کی سند مل جانا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے جیو، غلام مصطفیٰ بن کے مرو، ایمان کی سند کے ساتھ۔ اگر دنیا سے گئے تو یقین جانے قبر کا معاملہ وہ ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آج حالات ایسے ہیں، اور پھر یہ کہ موجودہ وقت میں ہماری جب ذمہ داری ہے، بلکہ موجودہ وقت میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ کار رہا کہ ایمان بچانے کے لیے دنیا کو قربان کیا۔ اب بہت سے لوگوں کی ایسی الٹی سوچ ہے کہ معاذ اللہ اگرچہ ایمان کا جنازہ نکل جائے لیکن یہ کہ ہم کو شہریت کو بچا کر رہیں گے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ سروں کی گنتی یہ اگر زیادہ ہو جائے تو سروں کی گنتی زیادہ ہو جانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ عطائے رسول بن کر ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ کون سی فوج کے ساتھ آئے، آپ کون سی مادی طاقت کے ساتھ آئے، لیکن سرکار غریب نواز نے یہ بتا دیا، قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم شریعت مطہرہ کے پابند بن گئے، اگر تم سچے غلام مصطفیٰ بن گئے تو نہ تجھے کبھی وندے ماترم بولنا ہے، نہ تجھے کوئی کفریہ جملہ اپنی زبان سے نکالنا ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ دل میں عشق مصطفیٰ اگر کمال کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ میرے غریب نواز چند سال تک ہندوستان کی سرزمین کے اوپر رہتے ہیں، غیروں کا نعرہ کبھی نہ لگایا، بلکہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کر دیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کامیابی کو اگر حاصل کرنا ہے تو سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، سچے غلام مصطفیٰ بن جاؤ، اور یاد رکھیں کہ ایمان کی حفاظت، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا کردہ نعمت ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کے اوپر فرمایا، آج حال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سی اے کے معاملے کو لے کر، دوسرے معاملات کو لے کر معاذ اللہ رب العالمین ناشکری کے ایسے جملے بولتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توہین ہو جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غیروں کو یہ دیا گیا، غیروں کو فلاں دیا گیا، اور آپ ناشکری کے جملے بولتے ہیں، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب سے بڑی دولت جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور دنیا ہے، دنیا کے ساز و سامان ہے، اس کی حیثیت یہ رب کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے سنیو، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، فکر رضا کیا ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فکر عطا فرمائی ہے وہ فکر یہ ہے کہ ہر تکلیف کو برداشت کرو، ہر پریشانی کو برداشت کرو، اگر تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو میرا امام یہ کہتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر پوری زندگی تکلیف کو برداشت کرتا رہے لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، قبر کے حوالے کیا جائے گا، اور جیسے ہی اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھولا جائے گا اور جنت کی ایک ہوا کا جھونکا جب آئے گا تو وہ پوری زندگی دنیا میں تکلیف کو برداشت کرنے والا مسلمان قبر میں کہے گا، میں نے تو دنیا میں تکلیف کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو دنیا میں پریشانی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مسلک رضا اور فکر رضا کیا ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کو برداشت کر لینا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنے عقیدے کا سودا مت کرنا۔ کیوں کہ پوری زندگی کی پریشانیوں کا حل ایمان اگر سلامت رہا تو صرف جنت کے ایک ہوا کے جھونکے میں تجھے مل جائے گا، آرام و سکون مل جائے گا۔ لیکن معاذ اللہ رب العالمین کوئی اگر کفر میں زندگی گزارتا ہے تو 1 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے امام فرماتے ہیں کہ کوئی کافر اگر 1000 سال تک دنیا میں رہے، اور 1000 سال کیسے گزارے کہ پیدا ہوا تب سے لے کر مرنے تک، یعنی 1000 سال تک ایک لمحے کے لیے نہ تو اس نے کسی غم کو دیکھا، نہ تو کسی تکلیف کو برداشت کیا، نہ تو کسی مصیبت کو برداشت کیا، لیکن وہ کفر پر جب مرے گا اور دوزخ کی کھڑکی کو اس کے لیے کھولا جائے گا اور اس کی شدت کو جیسے ہی وہ دیکھے گا تو 1000 سال آرام کرنے والا کافر یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں راحت کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو دنیا میں سکون کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ آج جو یہ ڈر کا ماحول پایا جاتا ہے، آج جو یہ خوف کا ماحول پایا جاتا ہے، یاد رکھیں اگر زندگی سے محبت کرتے ہوئے اگر 200 سال جینے کی تمنا کرنے لگے تو 200 سال تک کچھ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ارے موت
موت سے محبت کرو، اس لیے کہ موت یہ ایسی چیز ہے کہ ایک مومن کے اوپر اگر موت طاری ہوتی ہے تو موت کا آنا یہ دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ہم حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم بڑے سے بڑے ظالم سے دبتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے تاج الشریعہ نے تو ہم کو یہ پیغام دیا کہ موڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی، موڑ دے، موڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی، موڑ دے، تو غلام مصطفیٰ ہے، بزدلی اچھی نہیں۔ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم کسی سے دبتے نہیں، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کے اوپر غور کریں۔ اپنے عقیدے میں اگر کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ سچے غلام مصطفیٰ بن جائے، متسلف سنی بن جائے، سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ راحت و سکون میں رہتے ہیں۔ راحت کتنی زیادہ، رہنے کے لیے مکان ہے، کھانے کے لیے آج 99% لوگوں کو دیکھیں تو اگر مرغی کھانا چاہیں تو مرغی کا انتظام کر سکتا ہے، اگر جلدی میں اگر بہتر کھانے کا انتظام کرنا چاہیں تو وہ اپنے لیے بہترین کھانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ تھوڑی سی مصیبت اگر آ جائے تو ناشکری کے جملے اس کی زبان سے نکلنے رکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اگر دین کی حفاظت کے لیے اگر ذرہ برابر تکلیف کو برداشت کیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا اور تمام غموں اور مصیبتوں کو ہمارے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں مسلمانوں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں، صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھیں کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کیا۔ کس لیے قربان کیا؟ یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے قربان کیا۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کے اندر آئے، اپنا خاندان چھوڑ کر آئے، اپنا وطن چھوڑ کر آئے، یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہے۔ آخر کس لیے آئے؟ کیا بینک بیلنس تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا بنگلے بنائے اس لیے آئے تھے؟ سرکار غریب نواز اگر آئے تو مقصد یہ تھا کہ اس کفرستان کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کیا جائے، اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جائے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ آج تو اگر دین کے کام میں تھوڑی سی مصیبت کو برداشت کیا، اگر 2 لاٹھی اگر سنیت کے لیے کھا لیا نا تو 2 لاٹھی کھانے کے بعد 500 کو بزدل کرتا ہے۔ دین کے کام میں آگے بڑھنا نہیں، کوئی ساتھ دے گا نہیں، کوئی تیری تعریف کرے گا نہیں۔ ارے دین کا کام یہ لوگوں کی واہ واہی کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ارے دنیا والے کچھ دے نہ دیں، اگر دین کا کام کرو گے تو اجر دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور ہم تو تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد اپنی زبان سے ایسی ناشکری کے جملے بولتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین کے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ارے صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ہم سے کروڑوں گنا زیادہ معزز مکرم، بلکہ اتنے بڑے کہ ان کے قدم سے لگنے والی اگر مٹی سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے تو اپنے زمانے کے تاجدار بن جائے۔ لیکن وہ صحابہ کرام جنہوں نے ناموں سے رسالت کی خاطر اللہ رسول کی محبت میں اپنی جان کو اگر قربان کیا تو جان کو قربان کرنے کے بعد وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا والوں کو بزدلی کا درس نہ دیا، بلکہ دنیا والوں کے سامنے اگر کہا تو یہ کہا فزت برب الکعبہ، قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ یہی پیغام امام احمد رضا ہم کو دیتے ہیں کہ یہ جو سر ہے نا اگر قدم مصطفیٰ پر قربان ہو جائے تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ دل ہے اس کے عشق، اس میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہی پیغام میرا امام دیتا ہے۔ کیا پیغام دیتے ہیں کہ میرے امام کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ارے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے
والے ہیں، ہم ڈرنے والوں سے نہیں ہیں۔ مسلک رضا اور فکر رضا تو یہ ہے کہ میرا امام تو ایسا عاشق صادق ہے کہ میرا امام اگر کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اس لیے دوستو اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے عمل کے حوالے سے سوچیں، اپنے کردار کے حوالے سے سوچیں کہ آج ہم کس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا درس دیا؟ کیا کبھی ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے، مختصر میرے پاس وقت ہے، اصلاح معاشرہ یہ ہیڈنگ ہے، لیکن یہ کہ کیا آپ کے سامنے عرض کروں، صرف 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ اگر شریعت کی پابندی کریں گے اور سختی کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف جہتوں سے دیکھیں اور سوچیں کہ آج ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری زبان کے اوپر نعرے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن حال اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل کے میدان میں اتنے پیچھے آ جاتے ہیں کہ غیر سنیوں کی بے عملی کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ نیک عمل کرنا، نیکی کی طرف راغب ہونا، یہ اتنا اہم کام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پوری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ بلکہ آپ کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے جامع کلمے عطا فرمائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ایک بات کے اوپر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو جملے مختصر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں وسعت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چند کلموں کے اوپر اگر عمل کر لے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر آج کے نوجوان کو، آج کے بوڑھے آدمی کو اگر نماز کی طرف بلایا جائے، اگر نماز کی دعوت دی جائے تو کاروبار کرنے والا کہتا ہے مولانا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں نکل پاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، رات میں 2 بجے اگر دیکھا جائے تو فلم موبائل کے اوپر دیکھتا ہے، اسی کو دیکھا جائے تو گیم موبائل کے اوپر کھیلتا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر تماشے اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بجے کھڑے ہونے کے بعد اگر اس کو سوال کیا جائے کہ صاحب کیوں رات میں 2 بجے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ مولانا وقت ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہمارا وقت گزرتا نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات آئے تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے وقت کو برباد کرنا ہے تو حرام کاموں کے اندر اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، تو یہ زندگی کو غنیمت جانے کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے ہمارے آقا نے فرمایا، وہ 5 چیزوں کا ذکر کیسے فرمایا کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے جوانی عطا فرمائی ہے تو جوانی کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ بڑھاپے میں مبتلا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے مال دیا ہے تو مال کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ غریب بنا دیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں تو اسے غنیمت جان، اس سے پہلے کہ تجھے مشغول کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے صحت عطا فرمائی ہے
تو اس صحت کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ تجھے بیماری میں گرفتار کر دیا جائے۔ اور یہ 4 باتیں فرمانے کے بعد پورے معاملے کو سمیٹ کر ہمارے آقا نے اتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ ہم اور آپ اگر اس حدیث پاک پر عمل کریں تو یقین جانے آج کا ہمارا نوجوان طبقہ بھی سدھر جائے گا، مالدار کی بھی اصلاح ہو جائے گی، خالی رہنے والوں کو بھی اصلاح ہو جائے گی۔ کہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا کہ آخر میں 5ویں بات ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ موت میں گرفتار کیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ آج کا نوجوان اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنے لگے تو زنا کا راستہ بند ہو جائے۔ اگر آج کا مالدار اپنی مالداری کے گھمنڈ کے اندر اگر ڈھول تاشے سے دور رہے، بینڈ باجے سے دور رہتا ہے، طوائفوں کے ناچ کروانے سے پرہیز کرتا ہے، آج کا مالدار اگر ایسا ہو جائے کہ مالداری دکھانے کے شوق میں غریبوں کے اوپر بوجھ نہ بن جائے تو یقین جانے وہ مال اس کا ایسا ہوگا کہ جس مال کے ذریعے دین و سنیت کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج اگر صحت مل گئی ہے تو آدمی صحت کے زور پر گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ دیکھ اگر تجھے غور کرنا ہے تو دنیا میں ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کہ جو مسجد کی طرف جانا تو چاہتے ہیں لیکن بیماری کی بنیاد پر وہ مسجد کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر رکوع کر پائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے صحت مند جسم والا سجدہ کرتا ہے ایسا سجدہ کر لے، لیکن بیماری کی بنیاد پر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کی حفاظت کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں عطا فرمائی ہے وہ قربانیاں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم دین و سنیت کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ عمل کے معاملے میں لوگوں کا حال اور معاملہ اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ بہانے کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی باتیں نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں ہی، ورنہ یہ کہ لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں بے عملی کے لیے، حرام کاموں کے لیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ نماز کی پابندی کریں اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے راغب کیا جائے تو بہانے کتنے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا فلاں جگہ مجھے کام کرنا ہے نا اس لیے ایسا نہیں کر پاتا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لے تو کہتا ہے کہ غیروں کے علاقے میں رہتا ہوں اس لیے زندگی کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تقسیم کرنے والے ہمارے آقا ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر ایک مسلمان کو مارنا چاہے تو ایک مسلمان کا بال بی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر موت لکھ دی گئی ہے تو لاکھوں کا مجمع اگر تیری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے تو تیری زندگی یہ بچ نہیں سکتی ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو پریشان کیے جائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ارے ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ سرکار غریب نواز کی زندگی گواہ ہے کہ میرے غریب نواز عطائے رسول بن کر آئے، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا کر ہی تو آئے تھے، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجا کر آئے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو غلام مصطفیٰ بنا دیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم حیلے بہانے سے کام نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اور جہاں تک مصیبتوں کا سوال ہے، جہاں تک پریشانیوں کا سوال ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی مصیبت کا ہمارے آقا نے فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر میدان محشر قائم ہو جائے اور حساب و کتاب میں کھڑے ہونے سے پہلے
اگر تجھے یہ موقع دیا جائے کہ تو ایک کھجور کا پودا لگا سکتا ہے تو تجھے چاہیے کہ ایسا کرے، تو کیا میدان محشر میں کھجور کا پودا لگانے کا وقت دیا جائے گا؟ اور کھجور کا پودا لگانا یہ کوئی بہت بڑے ثواب کا ذریعہ تھوڑی، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن ہمارے آقا کیا فکر دیتے ہیں، ایک طرف میدان محشر کی پریشانیاں اور ایک طرف کھجور کا پودا لگانا، یعنی چھوٹی نیکی کرنے کا اتنی پریشانیوں میں بھی موقع مل جائے تو چاہیے کہ ایسا کریں۔ یہ کس لیے فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فکر عطا فرمائی کہ نیک عمل کرنے کے مقابلے میں اگر وقتی طور پر پریشانیاں اگر ہوتی ہے تو اس کے اوپر غور مت کرنا، اس لیے کہ نیکی اگرچہ چھوٹی سی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہی عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، یعنی تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے دوستو شریعت پر عمل کریں اور اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ کو سجائیں، ہیلے بہانے نہ کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی پریشانی کے لیے جس پیر کے ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں وہ پیر بھی داڑھی والا، غوث اعظم کے صدقے میں آپ رزق مانگتے ہیں، پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں، وہ سرکار غوث اعظم بھی اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجاتے تھے، تو آپ جو یہ بہانے کرتے ہیں اور معاذ اللہ داڑھی مڑوانے کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں چہرہ بنانے جا رہا ہوں۔ ارے نادان، حضور کی سنت کو چھوڑ کر چہرہ بنتا نہیں ہے بلکہ چہرہ بگڑتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے حسین و جمیل ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے جب بنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ ہمارے آقا کا چہرہ اتنا زیادہ حسین و جمیل ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کریں۔ اور ماضی قریب میں ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضور تاج الشریعت کا اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے تھے، اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ کو سجا کر رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نورانیت عطا فرمائی تھی کہ حضور تاج الشریعت اگر بڑے سے بڑے اسپتال میں بھی اگر پہنچ جائے تو اپنے وقت کا بڑے سے بڑا طبیب بھی ہوتا تھا تو حضور تاج الشریعت کا جلوہ دیکھ کر ادب کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، غیر مسلم ہوتا تھا تو نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو جب آپ داڑھی کے ساتھ رہیں